बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इस वक्त मिडल ईस्ट जल रहा है, हर तरफ जो है इस वक्त कोहराम बरपा है। चाहे वो कतर हो, चाहे वो अबू दुबई हो, चाहे वो रियाद हो, चाहे वो इस वक्त कोई भी मिडल ईस्ट का शहर हो, वो इस वक्त जल रहा है। वहां पर सायरन्स बज रहे हैं और जंग का एक माहौल है। मैं इस वक्त जब से आपके बात कर रहा हूं तो इस वक्त वक्त के हाजरा के मुताबिक 3:20 हो रहे हैं और आज का जो दिन चल जाता है वो 1 मार्च है। और 1 मार्च की इस वक्त सबसे तकलीफदा और कर्बनाक जो न्यूज हम तक पहुंची है, जो इस वक्त ज़राए इब्लाग से हमारे तक आ रही है, वो ये है कि आयतुल्लाह खामनाई इस वक्त जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इस पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और इसको कंफर्म किया है। साथ ही साथ इसराइली मीडिया भी ये दावे कर रहा है। अब इस मामले में कितनी सदाकत है, क्या चीज है, ये सारी आपके सामने रखेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि जंग जो होती है वो जंग धोखे का नाम है और इस धोखे में क्या क्या धोखे दिए जाते हैं आपके सामने अश्कार करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन इकराम आपको बताएं कि ये जितना भी मामला चल रहा है, ये हमने आपको एक ब्लॉग में बताया था कल के, जितना भी ये मामला चल रहा है ये एक प्लान का हिस्सा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़े और फिर उसके बाद ये मामला हो। ये पूरा प्लान था जिसपे आज जो बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल हैं, उन्होंने ये बात की है कि देखें, हमने ये प्लान तकरीबन 2 साल से बना के रखा था और अब ये प्लान हमने एग्जीक्यूट किया है अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका ने जो ये फ्यूरी ऑपरेशन अपना लॉन्च किया है, इसमें उन्होंने कई चीजें बताई हैं। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को 12-13 घंटे का ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा है उसमें उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के उसकी मॉनिटरिंग की। उसमें वो बैठे, उन्होंने इसको एनालाइज किया और उस पर वो लाइव जो थी इस सारे मामले को देखते रहे, उनकी मिलिट्री उनको ये बताती रही। अब जरा एयर बेसिस की तरफ अगर हम आए तो अभी तक ईरान ने जो है वो अबू दुबई, बहरीन, कतर, सऊदीया अरेबिया, रियाद, इन सब जगहों पर हमले किए हैं, जिसमें से बहरीन ने जो है वो कई मिसाइल जो उनकी तरफ आए उनको नकारा भी किया है। अब जरा इसमें आपने एक बात समझनी है जो बड़ी कॉमन सी बात है। इसमें ये बात आपने समझनी है कि ईरान ने जो है इन मुल्कों पर हमला नहीं किया, बल्कि इन मुल्कों में बसने वाली एयर बेसिस जो थी अमेरिकन, उन पे हमला किया है, ना कि इन ममालिक पे हमला किया है, इनकी आवाम पे हमला किया है। उन्होंने मिलिट्री जो बेसिस थी उन पे हमला किया है। और इसराइल ने इसके बरक क्या किया है कि उन्होंने आज जो है ईरान की एक स्कूल पर हमला किया, लड़कियों के स्कूल पे, जिसमें तकरीबन 80 बच्चियां शहीद हो चुकी हैं। वो बच्चियां, स्कूल की बच्चियां जिन पे ये हमला किया गया था, उसमें टीचर्स भी शामिल थे, तमाम लोग शामिल थे और अभी तक बताया जा रहा है कि 170 के करीब जो है वहां पर लोगों की शहादतें हुई हैं और ये स्कूल था जहां पर ये हमला किया गया है। ये लड़कियों के स्कूल में क्या मामलात हुए, ये चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो न्यूज है इसके बारे में बात करेंगे कि आयतुल्लाह खामनाई इस वक्त क्या दुनिया से जा चुके हैं, शहादत उनको हासिल हो चुकी है। ये डिटेल्स क्या हैं, आखिर ये चीज़ है क्या, और साथ आपके सामने रखेंगे कि एबनाई हरमस जो है वो ईरान ने बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान को क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ये चीज़ें है क्या, ये आपके सामने ज़रा रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आयतुल्लाह खामनाई की जो ये खबर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, इसके मुतालिक क्या चीज़ें हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये जो खबर आई थी, ये एसोसिएट प्रेस नामी एक चैनल है ज़राए इब्लाग का, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने ये बताया कि इसराइली हुकाम ने यह दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को हलाक कर दिया गया है। अभी अमेरिका और इसराइल की जानिब से इन दावों को अपनी तरफ अवेल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये खबर बिल्कुल ठीक है, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की है। जो इसराइल के जो फोर्सेस हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। फॉक्स न्यूज़ जो है वो इस बात को बता रहा है। इस हमले में ईरान के मशरकी गार्ड के दिफाई वजीर को कत्ल भी किया गया है। अहम नुकता यह है कि ये अभी भी गैर मुसद्दिका दावा ही है। लेकिन नाज़रीन किराम, इन सब में अगर हम आगे चलें तो अचानक जो है, मतलब कि ये चीज़ कंफर्म थी, नहीं कंफर्म थी, फॉक्स न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर दी कि जो इसराइली हमारे जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई इस वक्त इस दुनिया से जा चुके हैं। इसके बाद फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, मैट किंग, जो कि इस वक्त वर्ल्ड का मैट किंग है, उसका एक ट्वीट आता है। इसमें वो बात करते हैं, खामनाई जो कि तारीख के बदतरीन लोगों में से एक था, मर चुका है। ये ना सिर्फ ईरान की आवाम के लिए इंसाफ है, बल्कि अजीम अमरीकियों और दुनिया के कई ममालिक के उन लोगों के लिए भी इंसाफ है जो खामनाई और इसके खूंखार गुंडों के ग्रोह के हाथों कत्ल या माजूर किए गए। वो हमारी इंटेलिजेंस और इंतहाई जदीद ट्रेनिंग निज़ाम से बच नहीं सका और इसराइल के साथ करीबी ताउन के जरिए ना
وہ اور نہ ہی وہ دوسرے رہنما جو اس کے ساتھ مر گئے کچھ بھی کر سکے۔ یہ ایرانی عوام کے لیے اپنے ملک کو واپس لینے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ ہمیں اطلاع مل رہی ہیں کہ ان کے بہت سے IRGC فوجی اور دیگر سیکیورٹی پولیس فورسز اب لڑنا نہیں چاہتے اور ہم سے استثناء معافی کی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ رات کہا تھا، اب وہ معافی حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں انہیں صرف موت ملے گی۔ امید ہے کہ IRGC اور پولیس پرامن طور پر ایرانی محب وطن افراد کے ساتھ ضم ہو جائیں گی اور ایک یونٹ کے طور پر مل کر ملک کو اس عظمت کی طرف واپس لے جائیں گی جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ عمل جلد شروع ہونا چاہیے کیونکہ نہ صرف خامنائی کی موت ہوئی ہے بلکہ ملک میں صرف ایک دن میں شدید طور پر نقصانات ہوئے ہیں اور وہ نیست و نابود ہوا ہے۔ تاہم شدت اور ہدف بمباری پورے ہفتے بلا تحلیل جاری رہے گی، یہ جب تک ضروری ہو تاکہ مشرقی وسطی اور در حقیقت پوری دنیا میں امن ہمارے مقصد کو حاصل نہ کیا جا سکے۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ دا میڈ کنگ صاحب یہ فرما رہے ہیں، جو کہ آپ سمجھیں اس بات کو، اللہ کی وہ قرآن کی آیت کہ جب آپ انہیں کہیں گے کہ اس خطے میں اس سرزمین پر فساد نہ برپا کرو تو وہ تو کہیں گے کہ ہم تو دراصل امن قائم کر رہے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کی۔ آپ نے 170 بچیاں مار دی ہیں وہاں پر اٹیک کر کے اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے امن قائم کرنا ہے۔ یہ کوئی امن نہیں ہے۔ اب ذرا آتے ہیں اس نیوز پہ کہ کیا آیت اللہ خامنائی صاحب حقیقی طور پہ جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ اس پہ ناظرین کرام ابھی بھی ایک نقطہ باقی ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ایران نے اس بات کو تصدیق نہیں کیا۔ ایران کے جو مصدق اطلاعات آ رہی ہیں انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ اس میں آپ کے سامنے میں آگے چلوں تو آیت اللہ خامنائی صاحب کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آتی ہے اور اس ٹویٹ میں ناظرین کرام وہ لکھتے ہیں بنام نامی حیدر علیہ السلام، جس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم اور عقیدت کے طور پہ وہ نام لکھتے ہیں اور یہاں پر بنام نامی حیدر علیہ السلام، نام سے نامی حیدر، یہ تمام چیزیں وہ اپنی ٹویٹ کرتے ہیں اور ایک پوسٹ لگاتے ہیں۔ ابھی تک اس بات کی اطلاع نہیں مل سکی ہے کہ کیا خامنائی صاحب جام شہادت نوش فرما چکے ہیں یا نہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں محفوظ رکھے۔ اس وقت جس طرح سے وہ اکیلا شخص، وہ بزرگ اور ضعیف شخص جس طرح سے ان طاقتوں سے لڑ رہا ہے، ماننے والی بات ہے کہ وہ شخص میں واقعی کوئی ایک جرت ہے، ایک حوصلہ ہے۔ اس پہ اگر ہم اور نقصانات کی بات کریں تو پارسنان انقلاب ایرانی وزیر خارجہ دفاع کو ہلاک کیا گیا، اس کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ ایرانی دفاع وزیر اور پارسنان انقلاب کور کے اہم کمانڈر ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ بھی ایک بڑے حملے کے تناظر میں سامنے آیا، تاحال آزاد تصدیق موجود نہیں ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے، یہ معلومات مزید تصدیق طلب ہے کیونکہ ایران اور بین الاقوامی ذرائع اعلیٰ علی خمینی کی موجودگی کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی کہ جو جنگ ہے یہ دھوکے کا نام ہے اور اس میں دھوکہ دیا جاتا ہے اور دھوکہ دے کے کس طرح کے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جنگ کیا کرتے تھے تو اس وقت بھی ایک ایسا موقع آیا تھا جس وقت جو کفار مکہ تھے ان میں سے بہت سے جو لوگ تھے انہوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین شہید ہو چکے ہیں، جو کہ ایک فیک خبر تھی۔ تو جنگ ہمیشہ ایک دھوکے کا نام ہے اور فیک نیوزز ازل سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ تو کسی بھی نیوز پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا، میرے خیال سے تب تک یہ چیز صحیح نہیں ہے جب تک آفیشلز اس کو نہیں مان لیتے یا اس کو انڈورسمنٹ نہیں کر لیتے۔ اب ناظرین کرام اگر ہم آئیں ابنائے ہرمز کی طرف تو وہ علاقہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ابنائے ہرمز ہے کیا، ذرا اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بحری جگہ ہے جہاں سے تمام ٹریڈ ممکن ہوتی ہے، مڈل ایسٹ کا سارا تیل وغیرہ جو معاملات ہے وہ آتا ہے، اور اگر تو یہ بند کرے رکھا تو پاکستان سے لے کے ہندوستان اور ہندوستان سے لے کے چائنا سے لے کے رشیا میں جو پیٹرولیم لیوی کی جو پرائسز ہیں وہ اپ کر جائیں گی، وہ اتنی ہائی ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ جنگ ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، یہ آگے بھی بڑھے گی۔ میں نے آپ کو اس بات کا بتایا تھا کہ
یہ سارا جو اس وقت ڈرامہ رچا جا رہا ہے، اس وقت سارا جو یہ کھیل رچا جا رہا ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور اس میں کہیں حد تک یہ لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ ہم آج جتنے بھی آفیشلز ہیں ہمارے، میں ذرا آپ کو ایک ایک کر کے ان سب کے اکاؤنٹس پہ لے کے چلتا ہوں اور ان سب کا دکھاتا ہوں کہ ان کا کیا رد عمل رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، میں آپ کو میاں محمد شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ پہ لے کے چلتا ہوں، ان کی ٹویٹ بتاتا ہوں۔ 4 گھنٹے پہلے جو اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے عربی میں یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج شام اپنے عزیز بھائی عزت مآب شیخ تمیم بن حمد ال ثانی امیر مملکت قطر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور برادرانہ قطر عوام کے ساتھ پاکستان کی مضبوط یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہم آج کے اوائل میں ایران پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خطرناک علاقائی کشیدگی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پھر سنیں ذرا، اس کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ ہم آج کے ایران پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خطرناک علاقائی کشیدگی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں نے سلو پڑھا، ذرا آپ سمجھیں۔ وہ یہاں پر یہ بات نہیں کر رہے کہ ایران پہ جو حملہ ہوا ہے ہم امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، وہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران نے جو جوابی کارروائی کرتے ہوئے قطر پر حملہ کیا، جو خطے میں صورتحال ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا آگے چلیں۔ اس پورے جو 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، 5 گھنٹے پہلے انہوں نے مزید ایک اور ٹویٹ کیا اور وہ بھی عربی میں ہی کیا ہے، اور عربی میری تھوڑی سی کمزور ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے 5 گھنٹے پہلے کیا ہے ٹویٹ، اور اس پہ کیا ہے، ٹیلی فونک کنورسیشن وتھ ڈیئر برادر ایچ ایس شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر آف قطر۔ یہ وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی، انہوں نے انگلش میں کی۔ پھر اس کے بعد ایک 6 گھنٹے پہلے کی، وہ انہوں نے عربی میں کی۔ پھر انہوں نے 6 گھنٹے پہلے کی اسپوک ود اے ڈیئر فرینڈ ہائنس شیخ محمد بن زائد۔ اچھا جی 7 گھنٹے پہلے کی آئی اسپوک مائی برادر ایچ آر آر کراؤن پرنس محمد بن سلمان۔ اچھا جی آگے ناظرین کرام چلیں تو انہوں نے پھر 4 دن پہلے، مطلب کہ آج کے دن میں پہلی جو ٹویٹ کی ہے وہ 7 گھنٹے پہلے کی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 7 گھنٹے پہلے ٹویٹ آ رہی ہے۔ یہ 7 گھنٹے پہلے، ذرا میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ 7 گھنٹے پہلے آ رہی ہے ٹویٹ۔ میں اس کو آپ کو دکھا بھی دوں گا، یہ سامنے آپ 7 گھنٹے کا اوپر مارک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ سب سے پہلی ٹویٹ میں یہ کیا لکھتے ہیں، یہ انگلش میں یہ بات کرتے ہیں، میں نے آج شام اپنے عزیز بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے گفتگو کی تاکہ ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے بعد خلیجی خطے میں ہونے والے حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خطرناک علاقائی کشیدگی کی پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کا اظہار کر سکوں۔ اب دوبارہ پڑھیں، مطلب کہ میں نے آپ کو جو ابھی ریسنٹلی 4 گھنٹے پہلے ٹویٹ بتائی تھی اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے 7 گھنٹوں پہلے کی ٹویٹ ہے، بالکل سیم ہے کہ میں علاقائی کشیدگی کی مذمت کرتا ہوں، میں اس کی مذمت نہیں کرتا کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر۔ اچھا یہ آگے لکھتے ہیں، ہم امن کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور دعا گو ہیں کہ رمضان المبارک کے برکت مہینے کے خطے میں سکون و استحکام آئے۔ تو بھائی یہ رمضان المبارک میں انہوں نے جو آخر میں فرمایا نا، میں دوبارہ ذرا پڑھتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے خطے میں سکون اور استحکام لے کر آئے۔ یہ تب رمضان آپ کو کیوں نہیں یاد آیا جب آپ افغانستان پہ حملہ کر رہے تھے؟ تب تو آپ کو رمضان یاد نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ناظرین کرام بات پتہ ہے کیا ہے، جب اپنی بات آتی ہے تو ان کو امن بڑا برا لگتا ہے، یہ بار بار یہ کمپینس چلاتے ہیں کہ جنگ جنگ جنگ۔ لیکن ناظرین کرام اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی ایک مرتبہ بھی انہوں نے ایران کی حمایت نہیں کی۔ انہوں نے بار یہ بولا ہے کہ ہم جو خلیجی خطوں میں جو اس وقت ایران کر رہا ہے اس کی بھی مذمت کرنے کے لیے انہوں نے ٹویٹ داغ دی۔ اس وقت ناظرین کرام یو اے رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ 132 جو میزائلز ہیں ان کی طرف داغے گئے ہیں اور سکسیسفلی طور پر یہ میزائل ان کے جو ڈرون اٹیکس تھے ان کو آ کے لگے ہیں۔ فوٹیج جو اس وقت چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ جو اس وقت ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ دبئی اتھارٹیز آر شٹنگ ڈاؤن دی انٹائر ایئرپورٹ آفٹر دی ایرانی میزائلز struck ٹرمینل 3 ایٹ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ سورسز نے کلیم کیا ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں خاتون جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کو جو کمیونٹی سے بچنے کے لیے، جو پالیسیز ہیں ان سے بچنے کے لیے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ خون سے لت پت ایک محترمہ جا رہی ہیں جو غالباً وہاں کی نہیں لگ رہی اور ایئرپورٹ کو انہوں نے سٹک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اب ناظرین کرام 24 گھنٹے 72 گھنٹوں کی نیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مزید کوئی بھی صورتحال آئے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
हम सबको महफूज रखे। और आयतुल्लाह खामनाई के लिए अपनी जो ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं इसमें दुआएं करें, अल्लाह ताला उनको सलामत रखें। वो अकेला शख्स तमाम यजीदों के खिलाफ खड़ा है। यकीनन तौर पर आज मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, मेरे प्यारे नबी की बात सच्ची हुई है कि जब एक सहाबा ने पूछा मेरे नबी से कि ए अल्लाह के नबी, जब दज्जाल आएगा तो हम क्या बहुत कम होंगे? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम तो अरबों में होगे, करोड़ों में होगे। तो ने कहा तो फिर तो हम दज्जाल से लड़ लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम लोग तादाद में तो ज्यादा होगे, लेकिन सिर्फ थोड़े से वो लोग होंगे तो दज्जाल के खिलाफ खड़े होंगे। अब सोचना है हमें कि हम किस किस जगह पर खड़े हुए हैं। क्या हम उस जगह पर खड़े हों जहां पर ये यजीदी टोला ईरान पर हमला करता है, ये यजीदी टोला जिसने ट्रंप और इजराइल शामिल है, ये यजीदी टोला जो बच्चों को मारता है, ये यजीदी टोला जो बच्चों के शिकार करता है, पेस्ट एंड फाइल में बच्चों के साथ जो गलत काम है उसकी रिपोर्ट्स इस वक्त आपके सामने शाया हो चुकी हैं। ये यजीदी टोला जो काम कर रहा है, क्या हम इसके साथ खड़े होंगे या आज हम हक और सच के साथ खड़े होंगे? मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।